الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع پر جاری تھی کہ گزشتہ چند ہم جلسوں میں اور گزشتہ چند دروس میں جس موضوع کا ہم مطالعہ کر رہے تھے وہ وحدت اسلامی بعنوان امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی خصوصیت کا ہونا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس مختلف خطبات اور مختلف مکتوبات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ آج ہم اس کا ایک اور پہلو مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں وحدت کے ہم نے مختصر سے موضوع کو مختصر طور پہ موضوع کو مطالعہ کیا قرآن کریم سے، اور اس کے بعد نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کے بعض خطبات کے آئینے میں ہم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو ایک اور انداز سے مزید بہتر صورت اس کو اختیار کرتے ہوئے مطالعہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا وحدت ہمیشہ اور ہر صورت میں عین عدل اور عین حق ہے، یا بعض ایسے موارد بھی ہیں کہ جن میں لازم ہے کہ اختلاف کیا جائے، کیونکہ بالآخر جس طریقے سے کلی طور پہ اختلاف مذموم نہیں ہے، اس طرح سے مجموعی طور پہ ہر لحاظ سے وحدت بھی مستحسن اور ایک اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ وحدت اور اختلاف ہر دو کا معیار حق اور عدالت ہے۔ جب تک وحدت کا قیام حق اور عدالت کے عنوان کے ماتحت آ رہا ہے، ہر دو پہلو ہمارے لیے اچھے اور مستحسن ہیں، اور اسی طریقے سے جب تک اختلاف باطل، گمراہی اور ظلم کے عنوان کے ماتحت آ رہا ہے، اختلاف سے ہمیں اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ اصل ان میں جو قیمت رکھتی ہے وہ حق اور عدالت کا عنوان ہے۔ یہ وہ مجموعی ہمارے پاس نقطہ اشتراک ہے کہ جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات اور مکتوبات کے ضمن میں سامنے آتا ہے کہ آپ متعدد خطبات کو گزشتہ درسوں میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس طور پہ اگر ہم خلاصہ گفتگو کا کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وحدت کا معاشرے کے اندر قیام اور اسلامی معاشرے کے اندر یا ایک انسانی معاشرے کے اندر وحدت ملی اور وحدت جو قوم ہے اس کو برپا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ وہ ایک دین، ایک مکتب، ایک نبی اور ایک حاکم کے ذریعے سے معاشرے کے اندر مختلف طرح کے انتشار اور اختلافات کو دور کر کے وحدت کے کڑی میں پروئیں۔ اس طور پہ قرآن کریم نے توحید کی پر وحدت کا درس دیا ہے، حتیٰ کہ اگر عالم اسلام سے باہر دیگر اقوام اور ادیان اور مذاہب کو مد نظر رکھیں، ان مذاہب کو بھی اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم وحدت کرنا چاہیں تو قرآن کریم توحید کی اساس کے اوپر ان سے وحدت کرنے یا حق کی اساس کے اوپر وحدت کرنے کا درس دیتا ہے۔ امت اسلامیہ کے اندر آ جائیں تو قرآن کریم نے شدت سے حکم دیا ہے کہ حبل اللہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، اور اللہ کی اس نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دامن تھاما تو اختلافات دور ہوئے، اور ایک رسول اور ایک حاکم اسلامی کے ماتحت آنے کی صورت میں نعمت اخوت مسلمانوں کے درمیان قائم ہو گئی، اور یہ قائم رہنی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومنین فقط آپس میں برادری کا رشتہ رکھتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، قرآن کی صریح آیت کریمہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے اسی طریقے سے دیگر آیات میں بھی جو ہمیں درس ملتا ہے اس کے مطابق امن و امان کے قیام کے لیے، سلامتی کے
برپا کرنے کے لیے باہمی وحدت کا درس دیا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو تم ان میں اختلاف کو دور کرو، کہ اگرچہ بعض آیات ہم نے نہیں پڑھی لیکن اشارتاً عرض کیا جائے کہ یہ قرآن کریم سے وحدت کے ہمارے پاس موارد سامنے آتے ہیں، یعنی توحید کی اساس کے اوپر باہمی وحدت ہونی چاہیے، حاکم اور نبی اور حجت الہی کی اساس کے اوپر وحدت کو قائم ہمیں کرنا چاہیے، بھائی چارے کے قیام کے لیے ایک اسلامی معاشرے کے اندر وحدت کو قائم کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے دو اختلاف کرنے والے گروہوں کے اندر وحدت کو قائم کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ جب ہم وحدت کی بات کر رہے ہیں تو بلا شک و شبہ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے افکار اور نظریات کا سودا کیا جائے، اپنے اعتقادات کو ترک کر دیا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب بھی وحدت کا قدم اٹھائیں گے تو کسی نہ کسی طور پہ فریقین کو یا جن افراد میں وحدت کو قائم کیا جا رہا ہے وہ اجتماعی حوالے سے وہ ظاہری طور پہ ایسے بعض اعمال کو ترک کریں گے جو وحدت سے متصادم ہیں، جو وحدت سے ٹکراتے ہیں۔ یہ بہت ایک مہم چیز ہے۔ افکار کے سودے کا نام وحدت نہیں ہے، اپنے دلیل کے ساتھ موقف سے ہٹ جانے کا نام وحدت نہیں ہے، نظریات کو اپنے رد کر دینا یا اپنے نظریات کو ترک کر دینا وحدت نہیں ہے، بلکہ وحدت کیا ہے کہ ایسے امور جس سے عالم اسلام میں آپس میں بھائی چارہ متاثر ہوتا ہو۔ عالم اسلام، اگر ہم امت اسلامیہ میں وحدت کی بات کریں، ابھی بین المللی مختلف ادیان کے دائرے میں رہ کے بات نہیں کرتے، صرف عالم اسلام کو مد نظر رکھیں تو وحدت سے مراد یہ ہوگی کہ عالم اسلام کے اندر بھائی چارے کے قیام کے لیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، مسلمان ایک دوسرے کو اپنی زبان اور ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچائیں، وحدت قائم کریں امن و امان کی اساس پہ۔ لہذا امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، بھائی چاروں کو قائم کرنے کے لیے توحیدی افکار اور توحیدی نظریات کے بالاتری کے لیے یا اجرائے قانون الہی کے لیے آپس میں وحدت ہم قائم کریں۔ اگر ہم اس کو وحدت کے قیام کے اسباب قرار دیتے ہیں، یعنی ان اسباب کی بنیاد پہ ہم وحدت چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان امور میں ہر وہ عمل جو وحدت سے ٹکرائے گا اس عمل کو ترک کیا جائے۔ مثلا اگر امت اسلامیہ بھائی چارے کی صورت میں ہم وحدت کے قیام کو اپنا ایک اہم ہدف قرار دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور امن و امان کی فضا قائم ہو اور ایک دوسرے کے لیے امن کا باعث بنے، تو یہاں پہ یقیناً ایسے موضوعات، ہمارے فکری یا نظریاتی موضوعات کہ جو اپنے طور پہ دلائل کے ساتھ ہر دو فریق، جو دو بڑے بڑے فریق عالم اسلام میں موجود ہیں، ہر دو فریق ادلہ کے ساتھ ان کے اختیار کرنے کا حق اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن اگر اس اختلاف کو برپا کریں تو یا اس میں توہین کا پہلو آنا شروع ہو جائے تو بلا شک و شبہ وہ بھائی چارے اور امن و امان کی فضا کیا ہو جائے گی، وہ متاثر ہوگی۔ اگر یہ فضا متاثر ہوتی ہے تو اس جگہ پہ لازم ہے کہ ہم ان جگہوں پر تقیہ کریں، یا چار دیواری کے دائرے میں اپنے رکھیں یا اپنے ہی حدود میں رکھیں، بیرونی طور پہ ایسے اس کا اظہار نہ کیا جائے یا اس طرح سے اظہار نہ کیا جائے کہ وہ اختلاف کا باعث بنے۔ لہذا ہمیں وحدت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہلو کو ہم ذرا دقت سے اختیار کریں، کیونکہ اختلاف کا موضوع آپ کی خدمت میں آ رہا ہے کہ وحدت ہر چیز میں نہیں ہے، وحدت اختلاف بعض چیزوں پر لازم ہے، اگر ادھر اختلاف نہ کیا جائے تو مذموم ہے۔ مثلا امن و امان کے اوپر وحدت ہے، قرآن کے بالادستی کے اوپر وحدت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحدت موجود ہے۔ تمام مسلمان کیونکہ مشترکہ یہ پہلو رکھتے ہیں اور سب قائل بھی ہیں کہ اس کے اوپر وحدت کریں، لیکن ہم آ جاتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے کے اوپر، تو دیکھتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے کو اگر ہم
برملا طور پہ اس طریقے سے ادا کریں یا انجام دیں کہ جس سے مد مقابل جو فریق ہے، جو اپنی دلیلوں کے ذریعے سے اپنے مطابق ایک خلیفہ کی خلافت کا قائل اور دوسرا فریق اپنی دلیلوں سے دوسری ہستی کی خلافت کا قائل ہے، اگر اس کو برملا طور پہ ہم ڈسکس کرنے لگیں تو امن و امان اور بھائی چارے کی فضا وہ متاثر ہونے لگ جائے گی، اور وہ متاثر ہوگی تو امن و امان متاثر ہوگا۔ اب وحدت کس کے لیے تھی؟ امن و امان کی خاطر۔ اب ہم اس لیے نہیں اس بحث کو ختم کر رہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے نظریے کا قائل ہو گیا، اس لیے نہیں ختم کر رہے، بلکہ اس وجہ سے ختم کر رہے ہیں، یعنی اپنی چار دیواری میں اسے رکھ رہے ہیں تاکہ یہ امن و امان کی فضا خراب نہ ہو یا دشمن مسلط نہ ہو جائے۔ دشمن آ کے ہمیں آپس میں الجھانا چاہتا ہے، اور جب آپس میں الجھیں گے تو قرآن نے بھی واضح کہا ہے کہ تم لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے اور تم ضعیف ہو جاؤ گے، ضعیف ہوں گے تو دشمن مسلط ہو جائے گا۔ لہٰذا دشمن کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے آپ وحدت کر لیں۔ کیا مطلب وحدت کر لیں؟ کہ وہ موضوعات جو ہم دونوں فریقوں میں دشمنی کا اور ایک دوسرے سے نزاع اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں اسے ترک کر دیں۔ اس کو ترک کرنے سے کیا مراد ہے؟ برملا نہ کریں، ظاہر نہ کریں، اپنی چار دیواری میں رکھیں، اپنے طبقے کے اندر رکھیں، یا اگر اس کو ظاہر کرنا ہے تو ایسا ظاہر کریں کہ وہ ٹکراؤ کا باعث نہ بنے، دشمنی کا باعث، ضعف کا باعث نہ بنے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وحدت ایک ہدف کے اختیار کرنے کی خاطر ہے، وہ ہدف وہ اختیار وحدت ہی کے ذریعے سے ہوگا، کیونکہ بدون وحدت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وحدت کے علاوہ ایک اور راستہ بھی ہمارے پاس ہے تو اس کی نفی ہمارے پاس قرآن کریم سے بھی آتی ہے، اور دیگر ہمارے پاس انسانی اور بشری جو تاریخ ہے اس سے بھی ہمارے پاس واضح طور پہ یہ تاریخ آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ انفال آیت نمبر 46 میں واضح طور پہ بیان کیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک لشکر ہو، تب بھی آپس میں مت تنازع کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کیونکہ اگر تم آپس میں تنازع کا شکار ہو جاؤ گے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور تم ناکام ہو جاؤ گے اور قدم اکھڑ جائیں گے۔ وَاصْبِرُوا، ہاں اس اختلافی مورد میں صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ہمراہ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔ اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ تنازع کرو گے، جھگڑو گے تو تم لوگ کمزور ہوگے، دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اس کی بجائے تنازع نہ کرو، وحدت کا قیام کرو، وحدت کا قیام کرو گے قوی ہو جاؤ گے تو اپنے مورچوں کی حفاظت کر سکو گے۔ ملاحظہ آپ کر رہے ہیں کہ وحدت کا قیام کئی اہم ترین اہداف کے حصول کا باعث بن رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود ہوتا الٹرنیٹ بیان کرنے سے، مثلا ظلم و ستم الٹرنیٹ ذریعہ نہیں ہے، جبری حکومتیں اور جبری طور پہ کام کرانا یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، جبر کے ساتھ جو ہے وہ دین کو کسی کے اوپر مسلط کرنا وہ اصلاً دین اسلام کی روح سے کسی طور پہ سازگار نہیں ہے۔ البتہ دین قبول کرنے اور شریعت کو قبول کرنے کے بعد یا ایک ریاست کے دائرے میں آنے کے بعد قانون کی تابعداری ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے موقف کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے قلوب نے ایمان لانا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، زبان سے اقرار کریں اور قلب اس نظریے سے عاری اور خالی ہوں تو یہ انسان منافق کہلاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین اسلام کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے ایک عمل کو قبول کرے، وَإِلَّا قانون کے ماتحت رہے، موقف باطنی طور پہ کوئی بھی کسی کے وجود کے اندر جا کے جبر نہیں کر سکتا، بیرونی جبر ہو سکتا ہے، بیرونی جبر ہو تو اندر وہ انسان اختیار رکھتا ہے، وہ ہمارے سامنے اظہار کر رہا ہوگا کہ میں اسے مانتا ہوں یا اسے قبول کرتا ہوں، وَإِلَّا اندر سے تو وہ باغی ہے، اندر سے تو سرکش ہے، اندر سے تو اس نے انکار کیا ہوا ہے، لہذا مسلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ وحدت اس بنیاد پہ قرآنی نظریے کے طور پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ اہداف جو بدون وحدت اصلاً جنم نہیں لے سکتے اور الٹرنیٹ بھی ہمارے پاس کوئی اس کا موجود نہیں ہے، ان جگہوں پر وحدت واجب ہمارے لیے ہے، لازم ہے، کیونکہ یہ وحدت فساد کے ختم ہونے کا باعث ہے،
یہ وحدت امت کے اندر اصلاح کا باعث ہے، یہ وحدت انسانیت کے اندر انسانیت کو جنم دینے کا باعث بن رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وحدت مطلوب ہے بھائی، ہر چیز میں تو وحدت نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر عدل کے موضوع کے اوپر وحدت ہے، امن کے اوپر وحدت ہے، اصلاح کے اوپر وحدت کا قیام ہونا چاہیے، اور یہ سارے کے سارے عنوان ان دو کے ماتحت آ جاتے ہیں، حق اور عدل۔ جب تک وحدت کے قیام سے عدل برپا ہوتا ہے، جب تک وحدت کے قیام سے حق برپا ہوتا ہے، وحدت کے قیام سے باطل نابود ہوتا ہے، ظلم و ستم جو ہے وہ نابود ہوتا ہے، وحدت کا قیام لازم ہے۔ اس لیے علامت ہے کہ وحدت کے ذریعے سے دیکھو کیا برپا ہو رہا ہے، نگاہ ہماری اس طرف ہونی چاہیے، کیونکہ وحدت ایک قسم کا وسیلہ ہے، ایک قسم کا سبب ہے، ایک قسم کا ذریعہ ہے۔ اس کو اختیار کریں گے تو اگلا مرحلے میں ہمیں اس کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ اس لیے وحدت کے نتائج آپ کہہ لیں، وحدت کے برپا کرنے کے ماوراء اغراض اور مقاصد اور اسباب آپ قرار دے دیں، جو بھی آپ نام لے رہے ہیں، آپ نتائج نام دیں، ہدف نام دیں، سبب نام دیں، تینوں کو آپ تینوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے وحدت کے ماوراء یہ امور ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہ ایک شعور اور بصیرت سے تعلق رکھنے والا ہمارے پاس عنصر ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مورد میں ایک شخص کو اپنے حق سے دستبرداری فی الحال کرنا پڑے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وحدت کے ذریعے سے ایک اور چیز کا قیام۔ مثلا معلوم ہے کہ حق بات یہ ہے، لیکن اگر میں اس حق بات کو معاشرے کے اندر برملا کروں گا تو اس کے نتیجے میں دشمن معاشرے کی پر مسلط ہو جائے گا۔ دشمن کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اور آؤ دشمن کے مقابلے میں ہم یکجا ہو جائیں کہ اس کا پہلے علاج کریں، اس کو ختم کریں۔ تو یقیناً ذاتی جو امور ہیں، یہ جو ذاتیات سے تعلق رکھنے والے اہداف ہیں، وہ اجتماعی اعتبار سے بالاتری نہیں رکھتے۔ جسے بالاتری قرار دیا گیا، عقل بھی اسی بات کی قائل ہے، اور قرآن اور روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام بھی اسی بات کا درس دیتے ہیں۔ اس کو ایک اور پہلو ادھر سے وحدت کے عنوان سے نکلتا ہے، کیونکہ جب یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوتی ہے کہ وحدت فقط بذات خود ہدف نہیں ہو سکتی، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک عمل میں وحدت کو انجام دیا جائے تو اسے ظلم برپا ہو رہا ہو، وہاں پہ لازم ہے کہ وحدت کو ترک کیا جائے۔ ایک جگہ پہ وحدت کو برپا کیا جائے تو اس سے گمراہی اور باطل وہ آشکار طور پہ پھیل رہا ہو، وہاں پہ لازم ہے کہ وحدت کو ترک کیا جائے۔ اچھا، باطن میں تو ہر کوئی آزاد ہے، باطن میں تو ہم یہ عمل انجام دے سکتے ہیں، اور لازم بھی ہے، کیونکہ روز قیامت ہر انسان اپنی باطن اور نیت کی اساس پہ اٹھایا جائے گا۔ ادھر تو کوئی قدغن اور کوئی قید اور بند نہیں ہے، ادھر تو اختلاف اور موقف اختیار کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں اظہار کی بات ہے، اجتماعی طور پہ اظہار، یہ جو اجتماعی طور پہ اظہار ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ قیمت رکھتا ہے۔ معاشرے میں اجتماعی طور پہ ہم کس امر کو برپا کریں۔ اب جب ہم اس پہلو سے آئیں گے اور یہ بات جان گے، کیونکہ ہماری گفتگو معاشرے کے اعتبار سے، ورنہ باطن کے اعتبار سے ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے، کیونکہ باطن کے اعتبار سے ہم نے فقط اور فقط حق کو اور عدل کو دیکھنا ہے۔ جو حق نہیں ہے قلب میں اس کا انکار کر دینا ہے۔ زبان سے اقرار کر سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں یا انکار کر سکتے ہیں، زبان سے اقرار اور انکار کریں۔ یہ اس حد تک تو کوئی بحث ہی نہیں بنتی وحدت اور اختلاف کی۔ سارا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب چند افراد مل کے ایک عمل کو انجام دیتے ہیں اور معاشرے میں برپا کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ایک اثر ہے، اگرچہ انفرادی زندگی کا بھی اثر ہے، لیکن وہ اثر محدود ہے معاشرے میں۔ لیکن چند افراد، جب بھی چند افراد سے مراد 2 3 حتیٰ کہ 2 3 افراد بھی ہوں تو وہ ایک اثر رکھتے ہیں، ان کا جو اثر معاشرے میں برپا ہوگا، اس اثر کے پیش نظر بعض اوقات تقاضا یہ ہے کہ وہ وحدت کو قائم کریں۔ کیوں وحدت قائم کریں؟ ایک نتیجہ لینا ہے یا ایک ہدف لینا ہے، یا اس وحدت کے قیام کا سبب یہ عمل ہے، اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا امن و امان، یا مثال کے طور پہ دشمن کی پسپائی، دشمن سے اپنی جان مال اور ناموس امت اسلامیہ کو بچانا، یا مثلا اسلامی افکار
اور قرآن و سنت کی حاکمیت، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب کے اوپر گفتگو ہماری آ جائے گی۔ لیکن اس جگہ میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ وحدت کے ذریعے سے ایک جگہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اگر وحدت قائم نہیں ہوگی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جب بھی کہیں پر وحدت قائم ہو رہی ہو اس کے پاورا نتیجے کو دیکھنا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پاکستان کی ایک مثال لے لیتے ہیں کیونکہ یہ پہلو مہم ہے ہمارے لیے۔ پاکستان میں مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مختلف مسالک اسلام کی اساس کے اوپر وحدت کا قیام کرتے ہیں، وحدت اسلامی نام رکھا جاتا ہے۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور سنیوں میں پھر جو مختلف تفکر پائے جاتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یا جسے وہابی آپ عنوان دے سکتے ہیں، سارے موجود ہیں۔ لیکن ایک دفعہ اس کے مقابلے میں وحدت ہے، اسے تو وحدت اسلامی قرار دیا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک تناؤ اور دشمنی اور کینہ اور بغض اور تعصب ان اہل اسلام کے درمیان پھیلا ہوا ہے، اگرچہ اپنے بعض جزوی افکار کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ ان اختلاف کو اپنی ہی چار دیواری میں رکھتے ہوئے مشترکات کے اوپر جمع ہو جانا چاہتے ہیں تاکہ امن و امان معاشرے میں قائم ہو اور ایک دوسرے کی زبان اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے محفوظ رہا جا سکے اور دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور دشمن کو مسلط نہ ہونے دیا جائے، یعنی ان کی سازشوں کو ختم کیا جائے۔ یہ بڑی مستحسن وحدت ہے، یہ قرآنی وحدت ہے، یہ بعثت انبیاء علیہم السلام کے عین مطابق وحدت ہے۔ اس وحدت کے خلاف شیعہ ہو یا سنی جو بھی قیام کرے یا اختلاف کرے وہ ظالم کا اور فسادی کا عنوان رکھے گا، اس کو دبانا لازم ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وحدت اسلامی کا عنوان رکھا جاتا ہے اور چند مکاتب جو ہیں وہ اس جگہ پہ وحدت کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر وہاں پہ مسلمانوں کے بعض حلقوں کے مد مقابل ایک گروہ سازی ہے، جیسا کہ سپہ صحابہ، لشکر جنگوی یا اس طرح دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف طرح کے اختلافی موضوعات کو اٹھا کے ایک جھگڑے کے عنوان سے وحدت کو قائم کرتے ہیں۔ یہ سازشی وحدت ہے، یہ وحدت قطعاً مستحسن نہیں۔ کیوں؟ کوئی کہے گا ادھر بھی وحدت تھی ادھر بھی وحدت۔ جواب ہمارے پاس واضح ہے کہ بھائی وحدت بذات خود مقصود نہیں ہے، وحدت جو ہے وہ ایک ہدف کے حصول کے لیے ہے، ایک نتیجے کے حصول کے لیے، اس کے ماوراء کچھ اغراض اور مقاصد ہیں۔ تو لہٰذا اس جگہ پہ جو وحدت ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے دہشت گردی نتیجے کے طور پہ آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے دشمن کی سازش کہ جو ہلاک کرنا چاہتا ہے اسلام اور اہل اسلام کو، اس لیے مسلمان اور اسلام ہر دو کے ذریعے سے اس کو خطرے میں ڈالا جا رہی ہے۔ نتیجہ نکل رہا ہے اس وحدت سے اختلاف کرنا کیا ہو جائے گا، ہمارے لیے لازم ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے جیسے ابھی فلسطین کے مسئلے کو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک قسم کا بائیکاٹ چل رہا ہے اور مظلوم فلسطینی کہ واقعاً اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر استقامت کے ساتھ صہیونیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ قلبی اور زبانی لسانی حمایت تو پوری دنیا میں مسلم غیر مسلموں کی جاری ہے۔ اب دوسری طرف سے آئیں تو عملی طور پہ اقدام کرنا وہ اس قدر مشکل ہو گیا جس کی بنیادی وجہ سازشی عناصر کا، صہیونی سازشی عناصر کا عالم اسلام کے اندر قوی طور پہ پایا جانا ہے۔ اب مد مقابل دیکھیں تو وحدت نظر آتی ہے، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، یورپی یونین، اسی طریقے سے اور بہت سارے تفکرات ہیں، وہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ وحدت کیے ہوئے ہیں۔ اس جگہ پہ ہم وحدت کو مستحسن قرار نہیں دیں گے۔ کوئی کہے کہ ادھر وحدت نہیں ہے، ہم کہیں گے بلا شک و شبہ وحدت ہے، لیکن اس وحدت سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ظلم۔ اس کے ساتھ کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ شیطنت، انسانیت کا قتل عام، صرف ایک مسلمان کا نہیں، انسانیت کا قتل عام ہے۔ نسل کشی فلسطینیوں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی، ظلم و ستم کے ساتھ غاصب ہوا جا رہا ہے زمینوں کے اوپر، نفرت، تعصب، قتل و غارت یہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر وحدت ان چیزوں کا سبب بننا شروع ہو جائے، ایسی وحدت کے خلاف قیام لازم ہو جائے گا۔
لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وحدت بذات خود وہ مد نظر نہیں ہوتی، بلکہ وحدت کے ماوراء ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا نتیجہ ہمیں سے حاصل ہو رہا ہے۔ حق، امن، عدل و انصاف یہ حاصل ہوتا ہے، اس وحدت کی ہمیشہ تائید لازم ہے۔ یہ وہ وحدت ہے جو قرآنی وحدت ہے، یہ وہ وحدت ہے کہ جو انبیاء و رسول علیہ السلام اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں درس دی ہے وحدت۔ اب یہ وہ وحدت ضروری نہیں ہے کہ اگر شیعہ وحدت کرے اچھی، سنی وحدت کرے بری، نہیں، وحدت کا یہ چہرہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے شیعہ وحدت کرے، ممکن ہے کہ اگر اس کا نتیجہ وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے برخلاف نکل رہا ہو یا انسانیت کے برخلاف نکل رہا ہو، ہم اس وحدت کے خلاف ورزی کریں گے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ مثلا پاکستان میں بعض مذہبی رہنما وہ وحدت کرتے ہیں بالفرض سیاسی حلقوں کے ساتھ، یا وہ وحدت کرتے ہیں بالفرض کسی حکومتی مسئلے کے اوپر یا کسی اور ایشو کو اٹھا کے وحدت کو قائم کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کی وحدت کے ماوراء کیا اہداف اور نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اگر اس سے نتائج منفی حاصل ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ کس طرح سے منفی نتائج اس سے حاصل ہوتے ہیں، مثلا دین الہی کے جو آشکار اور واضح احکام ہیں اس کی نفی ہو رہی ہے بالفرض، یا اس وحدت کے ماوراء واضح طور پہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ایک حلقہ اپنے طور پہ اس سے استفادہ کر کے اپنا سیاسی قد کاٹھ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے اور ایک اثر انداز ہونا چاہتا ہے، یا اس سیاسی مقاصد کے ساتھ وہ بالفرض بعض عناصر کو قوی کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن وہ جو دوسرے مد مقابل ایک سیاسی گروہ ہیں ان کو وہ وہاں پہ پر اثر کرنا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ اس وحدت میں کوئی نتیجہ دکھائی نہیں دے رہا، وَإِلَّا بذات خود اگر قدم وحدت کے عنوان سے بڑھایا جائے اور اس کے ماوراء ہمیں حق کا قیام، عدل و انصاف کا قیام، امن و امان کا قیام وہ نظر آ رہا ہے، ہم اس وحدت کی ممکن ہے کہ تائید کریں کہ ہاں اس پہلو سے وحدت ٹھیک ہے، لیکن حرام عمل انجام پا رہے ہیں، ہم کہیں گے نہیں، حرام عمل ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً آپ حاکم کا بالفرض چناؤ کی بات آئے، جیسے پاکستان میں اختلاف کی بات بن رہی ہے، وحدت ایسی ہوتی ہے کہ جو مکتب تشیع میں نظریہ امامت سے متصادم ہے اور مذہبی رہنما اور مذہبی گروہ وہ اسی وحدت کو قائم کرتا ہے، اور بے شک نظریہ امامت سے متصادم ایک عمل انجام پا رہا ہو، اگر کے ساتھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اپنے طور پہ مباحث علمی کی گنجائش موجود ہے، ادلہ کے ذریعے بحث ہو سکتی ہے، تجزیہ تحلیل ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر کہہ کے ایک موقف کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف انتہائی شدید بدزبانی کی ایک تحریک شروع کر دی جاتی ہے اور عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، یقیناً غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر انسانی عمل بھی ہے، لیکن اگر وہ وحدت کے قیام سے اپنے ایک عمل کی اچھی تبیین اور توجیہ یا توضیح کر سکیں، یا اگر کوئی تنقید کرتا ہے اس تنقید کا ایک اچھے انداز میں کوئی جواب دے سکے، شائستہ انداز میں جواب دے سکے، ہر بندے کو یہ حق موجود ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر چند رہنما ایک عمل کرتے ہیں اور وہ عمل سیاسی طور پہ اپنے تو غور و فکر کر کے یا اپنے اختیار و ارادے سے اٹھاتے ہیں تو وہ مطالبہ کریں کہ سارے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں اور کوئی اس سے اختلاف نہ کریں، یہ کوئی نہ قانونی طور پہ درست مطالبہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی عملی طور پہ انجام پانے والا ایک عمل ہے۔ اسی طرح سے کوئی دوسرا فریق ہے، وہ ایک اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سننے پڑیں گی، اس اختلاف کے نتیجے میں اس کے اثرات برپا ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اختلاف کرنے والے کا اپنا موقف قوی نہیں ہے تو یقیناً شدید تنقید کی زد میں آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا موقف قوی ہے تو یہاں پہ اگر وہ نہیں اس اختلاف کے نتیجے میں تشریح اور تفسیر صحیح طریقے سے کر پا رہے، یہ شدید تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے ان چیزوں کی گنجائش رہتی ہے، لیکن یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر طور پہ دیکھیں گے، کوئی بھی فریق ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، مذہبی چہرے ہو یا غیر مذہبی چہرے سے ہو، وحدت کے قیام کے لیے آتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، فقط یہ کہ چونکہ میں وحدت کر رہا ہوں اور اس عنوان سے
وہ مدح و ستائش لینا چاہے، حمایت لینا چاہیے، تو یہ اصلاً و قطعاً قابل حمایت نہیں ہے، قابل مدد نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس وحدت کے ماوراء نتائج، اغراض، اہداف اور اسباب ہمارے سامنے آئیں۔ اگر اس وحدت سے خود مثلا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی وحدت کا قیام کرے، لیکن وہ جس وحدت کا قیام عمل میں کر رہا ہے وہ مکتب کے نظریات سے ٹکرا رہا ہے، تو ادھر ہم یہ کہیں گے آپ بے شک کریں وحدت، لیکن یہ ترجمانی کا عنوان ختم کریں۔ ادھر یہ تقاضا ہمارا شدید ہوگا کہ آپ کسی اور اینگل سے، کسی اور انداز میں وحدت کو لا سکتے ہیں، کیوں مذہبی رہنما پورے مکتب کی ترجمانی کا عنوان اور پھر ایک ایسا قدم اٹھانا جو مکتب ہی کے نظریے کے خلاف ہو، یہ وحدت یقیناً قابل قبول وحدت نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کیونکہ امن و امان کی کوشش کے لیے ہمیں اپنے طور پہ ایک حصہ ڈالنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ایک اثر انداز ہونا چاہیے، تو کہیں گے کہ اس کے لیے پھر مذہب کی ترجمانی سے اولاً نہ آئیں، کیونکہ مذہب کی جب ترجمانی کرتے ہیں تو اس سے وابستہ ہر فرد وہ ایک موقف رکھتے ہوئے مخالفت اور حمایت کا حق پیدا کر لیتا ہے۔ مذہبی اسلامی یا مذہبی سیاسی جماعت نہ بنے، خالی سیاسی پارٹی بن جائیں جو ایک ریاست کے قوانین کے مطابق ہیں، تو ہم کہیں گے یہاں ان لوگوں کا اپنا شخصی یا اپنے افکار کے تحت ایک قدم ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اس عنوان سے ہم ایک اعتراض کریں گے، پھر یہ سیکولر ایک کوشش ہے، سیکولر حوالے سے ایک قدم ہوگا، ممکن ہے وہ تبیین کریں اس حوالے سے کہ نہیں سیکولر قدم نہیں ہے، امن و امان کی کوشش میں اگر ایک فرد وہ اچھے امور انجام دے سکتا ہے اور اس کی تائید کی جا سکتی ہے یا اس کے ذریعے سے دشمن کو ناکام کیا جا سکتا ہے، ہم کہیں گے ہاں یہ اگر اس وحدت سے نتائج حاصل ہو رہے ہیں اور اس عنوان سے آپ وحدت قائم کر رہے ہیں تو مستحسن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہمارے فقہ میں کئی ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس کی تائید کی جا سکے، لیکن یقینی طور پہ نظر آئے، بہانوں کی صورت میں نہیں۔ جیسے کہ ہر حاکم ہر دور میں وہ معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے کے باب سے اپنا تعارف کراتا ہے، صرف تعارف کرانے، زبان کے حوالے سے صرف اقرار کرنے اور لوگوں کو سبز باغ دکھانے کی حد تک یہ بات ناکافی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ آپ نے ایک اہم پہلو ہماری جو وحدت کے عنوان سے گفتگو تھی، کیونکہ اس کے پہلو نہج البلاغہ میں بکھرے ہوئے ہیں، ہم سارے کے سارے پہلو نہیں پڑھ پائیں گے، ممکن ہے اس موضوع پہ ہمارا آج کا یا اس سے اگلا آخری درس ہو، لہٰذا اس کا نتیجہ ہمیں حاصل کرنا لازم ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر پہلو سے ہم بیان بھی ہمیشہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بیان کرے تو تب مجھے پتہ لگے کہ یہ وحدت قابل حمایت ہے یا یہ وحدت قابل مخالفت ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ معیار ہمارے پاس آئے اور اس معیار کے تحت ہم نے خود جائزہ لینا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم سالہ سال کسی کی تائید کرتے رہے ہوں، انہیں قلبی طور پہ چاہتے بھی ہیں، لیکن ایک مسئلے میں ہم اس عمل میں اپنے طور پہ جو بصیرت و شعور رکھتے ہیں مخالفت کریں۔ اچھا، اگر میری مخالفت میری حد تک ہے، میں دیکھوں کہ میری مخالفت سے امن و امان خراب ہو رہا ہے، دشمن قوی ہو رہا ہے، مخالفت کو اپنے دائرے میں رکھ لوں میں، وہ شخصی مسئلہ ہے، لیکن میں مخالف ہوں، اس کا فرق نہیں پڑتا اسے۔ اس حوالے سے ہر ایک کو حق حاصل ہے، حتیٰ کہ رہبر معظم نے ولایت فقی کی نظریے کے اوپر اپنے استفتاءات میں یہ بات درج کی ہے، کیونکہ ولایت فقی کلامی اور فقی دو جانب سے مطرح کیا جاتا ہے۔ کلامی اعتبار سے اس کو مطالعہ کرنا ضروری ہے، یعنی عقائدی اعتبار سے بھی مطالعہ اس کا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ایک فرد اپنی دلائل کی طور پہ تحقیق و جستجو کرتا ہے اور خوب اس میں مطالعات کرتا ہے اور اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ولایت فقی جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور اختیار حاصل ہے، ولایت فقی دیگر نظاموں کی مانند ہے، کہتے ہیں حق رکھ سکتا ہے، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، موقف اپنا اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اس موقف کو ایک معاشرے کے اندر صلاحیت دینے لگے اور اس کی وجہ سے دشمن قوی ہونے لگ جائے، اس کی وجہ سے جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ ریاست کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے، دین سے لوگ آہستہ آہستہ بیزار ہو کے سیکولر اور ملحد نظاموں کے ماتحت جانا شروع ہو جائیں، یہ جو فساد کا باعث بن رہا ہے اپنا موقف پھیلا کے، فساد کے عنوان کی وجہ سے وہ قابل گرفت ہو جائے گا، اسے پکڑا جائے گا، اس کہیں گے تم اپنا موقف اپنے دلائل کے طور پہ اختیار کر سکتے ہو،
لیکن یہ جو تم دوسرے لوگوں کو دین سے ہی عاری کرنے کا باعث بن رہے ہو، دشمن کے سازشوں کو تم سرائیت دینے کا باعث بن رہے ہو، یہ ایک فساد، یہ ایک سازش کا حصہ بننا ہے۔ ہر دو عنوان قرآن کی صریح آیات کے ہمیں روایات تک جانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اتنا قرآن نے ان حوالوں سے آشکار آیات کو بیان کیا ہے کہ تم شدید ترین قابل گرفت میں آتے ہو۔ لہٰذا یہ بھی اسی طریقے سے کہ ہم مختلف عنوان کے تحت پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر جو موقف اختیار ہوتے ہیں، اس میں مثلا ایک قائل ہے کہ حکمرانوں سے وحدت کر لینی چاہیے، ایک قائل ہے کہ نہیں، مذہبی جو جماعتیں ہیں ان مذہبی جماعتوں سے دینی بنیادوں کے اوپر مشترکات کی اساس کے اوپر وحدت قائم کرنی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں دشمن کے خلاف امن و امان کے قیام میں وحدت، ٹھیک ہے، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی وحدت کے قائم کرے گا، ہم بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، دقت کے ساتھ مطالعہ کریں گے کہ اس کے ماوراء کیا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت لوگ ایک کے پیچھے چل پڑی، یہ قطعاً معیار نہیں ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے حوادث اسی اساس کے اوپر ہوئے، بڑے بڑے حوادث، حتیٰ کہ مکتب تشیع کا تو اختلاف اسی موضوع پر ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کئی مختلف انداز سے امت کا سربراہ، امت کا حاکم، امت کا امام اور خلیفہ بنایا، امت نے ان کی بجائے حضرت ابوبکر کو خلیفہ کے طور پہ انتخاب کی اور وحدت قائم کر لی اس مسئلے پہ۔ آیا امت کا اس مسئلے پہ وحدت قائم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برحق ہو گئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور امامت برحق نہیں رہی؟ تمام شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ اصلاً اکثریتی معاشرے سے بھی مراد مدینہ ہے، انصار اور مہاجر، یعنی وہ جو اصل ناصر اور مددگار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو جنگوں کے اندر ڈٹ کے مقابلہ کیا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے افراد اکثر بیشتر، تمام کے تمام تو نہیں، اکثر بیشتر وہ وحدت قائم کر لی انہوں نے اور مان لیا کہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہے۔ لیکن مکتب تشیع حق کی اساس کے اوپر قائل ہے کہ یہ جو وحدت انہوں نے قائم کی ہے، اس وحدت میں چونکہ معیار عدل قائم نہیں ہے، ہم اس لیے اس وحدت کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں، ہم اب جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے کہ امیر المومنین اپنا حق بھی لیں، کہ ابھی اختلاف کے مورد میں یہ بحث آ رہی ہے، اپنا حتماً حق لیں، تو ادھر دیکھیں گے حق لینے میں، قیام حق میں کامیاب ہونے کے امکانات ہیں اور کامیاب ہو جائیں گے، یعنی وہ حق جماعت ختم ہو جائے گی، اور جب باہمی طور پہ ٹکراؤ ہوگا، بالآخر دو گروہ جب مسلمانوں کے آپس میں ٹکرائیں گے تو ضعف پیدا ہوگا، اور اس ضعف سے یہود و نصارہ اور مشرکین وہ بھرپور استفادہ کر کے دوبارہ اپنے قوت کو اور حاکمیت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس جگہ پہ اپنے حق کو قبول کرتے ہوئے، حق کا اعتراف کرتے ہوئے، عالم اسلام و دین اسلام کی بقا کی خاطر یہاں پہ خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اس لیے اب یہاں پہ معاشرے نے جو وحدت اختیار کی وہ قبائلی اساس پر ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے جو وحدت اختیار ہو رہی ہے وہ بقائے اسلام و دین اسلام و عالم اسلام کے قیام اور اس کی بقا کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ادھر امیر المومنین علیہ السلام جس عنوان سے وحدت قائم کر رہے تھے، انہوں نے اپنے اہداف پورے حاصل کر لیے۔ خلاصہ کلام ابھی اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اس کے اوپر ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی وحدت کا قیام ہوگا ہم اس قیام کے پیش نظر مطالعہ کریں گے۔ مثلا ابھی ایک میں اور تازہ مثال دوں، کیونکہ ہر زمانے میں اس کی مثالیں مختلف ہوتی جائیں گی، ہر زمانے میں حالات کے تقاضوں کے تحت جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ نشاندہی کریں گے کہ اس وحدت کی حمایت کی جائے یا مخالفت کی جائے۔ ہاں، اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تا انقلاب و قیام امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور رہبر معظم کو قائم دائم رکھے، یا اس ولایت فقیہ کے نظام کو مزید محکم اور استوار فرمائے، تو پھر ہمارے لیے ان کی بنیاد کے اوپر رہنمائی میں بڑی مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ادھر بھی یہ تقلیدی پہلو فقط نہیں ہے، اطاعت تو اس صورت میں کریں گے کہ ہماری طرف سے فساد برپا نہ ہو، لیکن ان کی رہنمائی در حقیقت ہمیں سوچنے میں مجبور کر رہی ہے۔
لہذا حقیقی موقف ہمارا تب بھی بنتا ہے کہ جب ہمارے اندر سے اس کی تائید اٹھے، صرف بیرونی عوامل کی بنیاد پہ ہم تائید نہ کر رہے ہوں۔ لہذا یہ جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے، ہم اس گفتگو کے ذریعے سے اس مرحلے پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہم اندر سے تائید یا مخالفت کریں کسی امر کی، اپنی اساس کے اوپر کریں، لوگوں کی اساس کے اوپر نہیں، معاشرے کی اساس پہ نہیں، اکثریتوں کی مدح و ستائش کی اساس کے اوپر نہیں، ظاہری دنیا کی قوت کے حصول کی اساس کے اوپر نہیں ہے۔ لہذا خود اس کی دقت کریں، یعنی وہ چراغ بصیرت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو قوت دیا کہ حاصل کر لے، جلائے وہ اپنے اندر چراغ بصیرت، اس چراغ بصیرت کی روشنائی میں وہ عیاں کرے ان حقائق کو، ان ظلمتوں کو ختم کرے اور حق کو عیاں کرے۔ وہ وحدت جو حق کے ہمراہ ہے، وہ وحدت جو عدل کے ہمراہ ہے، وہ وحدت قابل تائید ہے۔ وہ وحدت جو ظلم کا سبب بن رہی ہے، وہ وحدت جو گمراہی کا سبب بن رہی ہے، باطل کا سبب بن رہی ہے، قابل اختلاف ہے۔ لہذا آخری مثال اس وحدت کے عنوان سے اور اختلاف کی صورت میں ہم آگے منتقل ہوتے ہیں کہ ابھی آپ ملاحظہ کریں کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ عالم اسلام میں کئی بڑے بڑے مکاتب فکر موجود ہیں۔ جیسے اہل سنت کے عنوان سے ایک بڑا طبقہ، تقریباً 65 سے 70% حصہ ہمارے پاس عالم اسلام کا آ جاتا ہے، 25 سے 30% مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب اس میں جو 70% آپ کہہ لیں وہ بھی تقسیم ہے، صرف ایک تفکر نہیں رکھتا، بعض جگہوں پہ شدید ہے، بعض جگہوں پہ نرم ہے۔ ان میں ایک قلیل طبقہ ہے جس کو ہم ممکن ہے 5% کہہ سکیں، اس سے زیادہ تعداد ان کی نہیں ہے، یا بہت زیادہ ہو تو 10%، وہ ہے اہل حدیث طبقہ۔ فلسطین میں اہل حدیث طبقہ ہی پایا جاتا ہے جو بالعموم اپنی کتابوں کے اعتبار سے اور فتاویٰ جو کتب میں موجود ہیں وہ اپنے علاوہ سب کوئی کافر سمجھتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، ایک بڑا طبقہ ان میں موجود ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے، دیوبندی بریلوی ان کو مشرک قرار دیتے ہیں کہ چونکہ وہ قبر پرست کے عنوان سے کہتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہے، اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تشیع کی طرف تو کئی اسباب بن جاتے ہیں، صحابہ کے اعتبار سے، اور قرآن کی تہمتیں لگائی ہوئی ہیں، توسل کے عنوان سے وہ قبر پرستی کا بھی ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنے علاوہ تقریباً سب کو ہی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ لیکن اب جب مد مقابل دشمن ہے، دشمن چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ افکار شدت اختیار کریں، اس شدت کی وجہ سے آپس میں الجھیں گے، ضعیف ہوں گے، ہم آرام سے اقتصادی، عسکری اور فکری طور پہ راج کریں گے۔ لہذا کلچر ہوگا تو ہمارا چلے گا، جیسا کہ بھی آپ دیکھیں شیعہ سنی دونوں بالعموم مدارس کے اندر، پاکستان اور ہند میں پھر بھی بڑی حد تک ثقافت موجود ہے۔ آپ اوورآل جائزہ لیں، اہل سنت سیکٹر میں بھی اور شیعہ مدارس کے اندر بھی جو دینی اور روحانی علماء و طلاب ہیں، ان کا لباس بھی کلچر کے اعتبار سے، فرہنگ کے اعتبار سے غربیوں کے قریب ہو چکا ہے۔ اکثر بیشتر نے پینٹ شرٹ کو اختیار کر لیا۔ کیک کی ثقافت پورے عالم اسلام میں اس ٹائم آ چکی ہے۔ برتھ ڈے منانا ہر فرد کی، وہ ایک ہمارے ہاں ثقافت بن چکا ہے۔ لہذا فکری اور کلچر فرہنگ کے طور پہ حاکمیت انہوں نے پیدا کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس قدر ضعیف کیا کہ اقتصادی طور پہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بھی ریاست نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے بینک سے۔ حتیٰ ایران بھی بینک کی اس ایک آفت سے محفوظ نہیں ہے۔ کوشش کریں، رہبر معظم کے کئی بیانات ہیں کہ یہ بینک کی اجارہ داری کو ختم کیا جائے، اور مسائل در مسائل ان کی وجہ سے ایران کے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن آلٹرنیٹ ابھی تک نظام نہیں۔ وہ اس ضعف سے فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کیا، حالانکہ قدیم زمانے سے تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں شیعہ سنی دونوں فقہ اور شریعت کے عنوان سے جو علمی لٹریچر پڑھتے ہیں اس میں سب سے طولانی طور پہ جسے ڈسکس کرتے ہیں وہ یہی ہے، یعنی اقتصاد ہے، لیکن اقتصادی سسٹم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو درمیان میں آپس میں لڑا کے عسکری اور سازشی ایجنسیوں کے عنوان سے مکمل طور پہ گھیرا ہوا ہے، جہاں پہ جیسا واقعہ برپا کرنا چاہتے ہیں برپا کر دیتے ہیں۔
اس ٹائم پہ شاید ہی ایران کے علاوہ کوئی اور ملک ہو کہ اس کی فضائی حدود کی مخالفت کرنے کے لیے انہیں کسی قسم کی مشکل پیش آئے۔ اصلاً مشکل کیا، اجازت ہی نہیں وہ طلب کرتے، اور ایران کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ کے اعتبار سے اپنے اہداف کو جزوی طور پہ وہ پورا کر لیتے ہیں، اتنا وہ اندر وارد ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جب آپس میں انہوں نے انہی موضوعات کے اوپر، جیسے محمد بن عبد الوہاب اٹھا اور اس نے آ کے قتل و غارت مچائی، کربلا کو 2-3 دفعہ انہی وہابیوں نے تہس نہس کر دیا، اکثریت کی آبادی کو شہید کیا، نجف کے اوپر حملے کر کے ایک بڑی تعداد کو شہید کیا، بادشاہتوں کی لڑائی جھگڑے آپس میں ممالک در ممالک، اور اس کو فتوحات کا نام اپنے طور پہ دیا ہوا ہے، جیسے محمود غزنوی کے دہشت گرد حملوں کو انہوں نے فتوحات کا نام دیا ہوا ہے، سلجوقی آ گئے، مغل آ گئے، غزالی غزوی آ گئے، ان کو انہوں نے بڑے اعتبار سے فتوحات کا نام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح نادر شاہ ایران سے اٹھا اور تہس نہس برصغیر کو کر دیا، مسلمانوں کا خون دلی میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، کیونکہ پہلے تو تلواروں سے گردنیں اڑایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ جو ضعف کا باعث بنا ہے، اب ایک تاریخ کی ہے، دشمن تو یہ چاہے گا کہ ان چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر کیا کیا جائے، شدت کے ساتھ جذبات کو ابھار دیں، لڑائی جھگڑا کیا جائے، پیسہ ایک دوسرے کی مخالفت میں خرچ کریں، تلواریں اور اسلحہ اور گولیاں نکال لیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کو ممنوع قرار دے دیں، جیسے کفر و شرک کے فتوے آتے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آرام سے وہ اپنے آپ کو مرکز وحدت قرار دے دے گا۔ جیسے کہ بھی آپ دیکھیں کہ داعش، طالبان، ان کی گولی صہیونیوں کی طرف نہیں چلتی، مرکز وحدت بن جاتے ہیں یہودی اور صہیونی۔ اسلامی ممالک کے لیے دیکھیں، سب کے لیے امریکہ، برطانیہ جو ہے وہ مرکز وحدت بن جاتا ہے، اس سے رابطہ نہیں توڑنا، نہیں اس سے رابطہ سب نے قائم کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آئیں آج کے اس دور میں کہ جو طوفان الاقصی کا مورد ہمارے سامنے ہے، کہ یہی اہل حدیث طبقہ آج دشمن کے مقابلے میں مکتب تشیع نے ادھر راہبری کی ہے، حقیقت میں ایک پدرانہ ہاتھ ان کے سروں کے اوپر رکھا ہے۔ وَإِلَّا مشورے کے اعتبار سے چونکہ حالات سخت ہیں اس خطے کے، اور اس خطے میں قوت کے اعتبار سے ایک مقاومت تشیع کی قوت وہ اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک سخت اقدام اٹھایا، لیکن دیکھا کہ دشمن چونکہ واحد ہے اور دشمن کے خلاف جو سٹینڈ لیا ہے وہ برحق ہے، یعنی جو حماس نے سٹینڈ لیا ہے، تو اس جگہ پہ رہبر معظم اور ان سے وابستہ جتنے بھی مختلف طرح کے احزاب ہیں، سب رہبر معظم کے اتباع میں ان سے وحدت قائم کی۔ وحدت کس اعتبار سے؟ کہ وحدت اب یہاں پہ نہ حماس نے اپنے افکار اور عقائد اور نظریات کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے ترک کیا ہے، ایسا اس کے اوپر نہیں ہے، افکار کے ترک کرنے میں نہیں ہے وحدت، نہیں دشمن کے خلاف۔ کہ حماس نے جو سٹینڈ لیا وہ برحق تھا، کیونکہ تحریک آزادی انہوں نے اٹھائی اور آزاد ہونا چاہا ہے، ظلم و ستم سے بچنا، آئے روز جو تشدد اور ظلم و ستم کی انہوں نے ایک آگ برپا کی ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ اسی طرح مرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لڑ کے مرے۔ اور آپ دیکھ رہے کہ اندرونی اور بیرونی طور پہ جو مکتب تشیع کے جو سربراہان ہیں، رہبر معظم سید حسن نصر اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے جو تائید مسلسل مل رہی ہے، وہ سٹینڈ پہ کھڑے ہیں ابھی، اس لیے وہ کئی ممالک سے آہستہ آہستہ درگیر اور ایک مشکل میں آتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ وحدت کس قدر بڑے قیام کا سبب بن گئی کہ دشمن کی نابودی، اس کی پسپائی اس وحدت سے چونکہ آشکار ہو رہی ہے، سازشی ابلیسی عناصر چونکہ ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے اس وحدت کی شدت سے تائید کرنی چاہیے۔ کوئی اگر شیعہ امامہ لے کے اختلاف ایجاد کر کے اس وحدت کو توڑنا چاہے، ہم کہیں گے یہ دشمن کا ساتھی ہے، کیونکہ اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس میدان میں اور نہیں دشمن کے خلاف سٹینڈ لیتے، تو ایک چھوٹی سی جماعت تو کئی سلطنتوں سے نہیں لڑ سکتی، ضروری ہے کہ اسے بھرپور ایک تائید اور ایک بھرپور سپورٹ حاصل ہو۔ ہاں، اگر ایک ملک بھی آزادانہ طور پہ بڑے پیمانے پہ ان کی مدد کرے، عسکری مدد، دفاعی مدد اور اعلانیہ طور پہ مالی مدد کرے،
تو اسرائیل تو فوراً نابود ہو جائے. لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ ہم حماس سے جو وحدت کر رہے ہیں اس وحدت کے قیام میں ہمیں حق کی سربلندی نظر آ رہی ہے. اس وحدت کے قیام میں ظلم و ستم کا خاتمہ صہیونیوں کا نظر آ رہا ہے. بالفرض مستقبل میں برعکس صورت ہو جائے، بالفرض ہم ایک خیالی صورت اختیار کرتے ہیں، شیعوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، سنیوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. وحدت کا کوئی ایسا عنصر آتا ہے کہ جس سے ظلم بڑھنے لگ جاتا ہے، حق دبنے لگ جاتا ہے، باطل جو ہے وہ پھیلنے لگ جاتا ہے. نفی کریں گے کوئی بھی یہ کام کر رہا ہو، ہم کہیں گے نہیں یہ وحدت غلط ہے. یہ ہمارے پاس ایک نچوڑ کی صورت میں آیا. آپ امام علی علیہ السلام کے وحدت کے جتنے بھی امور کو مد نظر رکھیں گے، یعنی جتنے بیانات امیر المومنین علیہ السلام کی خطبات اور مکتوبات میں پڑھیں، یہ نتیجہ ہمیں فوراً حاصل ہوگا کہ امام کے وحدت کے ماورا دین الہی کا قیام، حق کی سربلندی، ظلم و ستم کا خاتمہ، یہ واضح طور پہ موجود ہے، جیسا کہ ہم کئی بیانات پڑھ چکے ہیں. اختلاف کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اختلاف کو بھی ہمیں ایک دو درسوں میں واضح کرنا لازم ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں. لیکن اختلاف دو سطح پہ کیا جائے گا. ایک دفعہ شخصی، جس طرح وحدت کی صورت نہیں بنتی شخصی طور پہ، ہاں قلبی طور پہ ہم کسی سے کر سکتے ہیں لیکن ظاہری طور پہ ممکن ہے نہ کر رہے ہوں. یہ ہمارے پیش نظر بحث کا نقطہ نہیں تھا، ہمارے پیش نظر تھا اجتماعی حوالے سے. ہمارے پیش نظر ہے کہ فعالیت جو اجتماعی طور پہ انجام دیتے ہیں اس میں وحدت کے قیام کا معیار کیا ہے، وہ حق اور عدالت اور دین الہی، یہ ہمارے پاس معیار ہے. حق کا معیار سب کوئی گھیر لیتا ہے. یہ حق کا عنوان چونکہ سب سے جامع عنوان ہے، وہ عدل و انصاف کو بھی گھیر لیتا ہے، وہ دین الہی کو بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمرانی کا حق جسے اللہ نے دیا امام معصوم، یہ سب کو ہی گھیرتا ہے. لیکن اب اختلاف کی نوعیت بھی آ جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا مورد آئے کہ ایک عمل میں وحدت قائم ہو چکی ہے لیکن وہ وحدت جو ہے وہ بالفرض جو قانون ہے اس کے برخلاف ہے، جو عدل ہے اس کے برخلاف ہے، لیکن وحدت ریاست میں قائم ہو گئی. ادھر اب ہم اس وحدت کے ماورا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس بندے نے ریاست کی حاکمیت سنبھالی ہے وہ اہلیت نہیں رکھتا یا لا قانونیت ہے اس کے پیچھے. تو ادھر ہم اختلاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پہ اختلاف کو پڑھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے. جس طرح وحدت کا معیار ہے اس طرح اختلاف کا معیار بھی ہے. 2 سے 3 ایسے امور ہیں ان میں کسی بھی صورت اختلاف وحدت نہیں ہو سکتی. اختلاف واجب ہے، اختلاف لازم ہے. اختلاف جو ہے وہ دین کا اس جگہ پہ عنصر ہے یا دین کا معیار ہے کہ اگر اختلاف کیا تو دیندار ہے، وہ الا دیندار نہیں ہے. جیسے قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس شخص نے بھی طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یہی شخص ہے جو عروۃ الوثقی کے ساتھ متمسک ہوا. عروۃ الوثقی یعنی قرآن کریم و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے برحق جانشین کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام، ان کے ساتھ حقیقی معنی میں وہ متمسک ہوا. لہذا دین کے دائرے میں رہنے کے لیے یعنی قرآن اور حجج الہیہ کو تسلیم کرنے اور ان کو ماننے کی شرط قرآن نے کیا قرار دے دی؟ تم اختلاف کرو طاغوت کے ساتھ. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت سے ہی اختلاف نہیں کرتا وہ جتنا بھی دینداری کا لبادہ اوڑھ لے، جتنے بھی دینداری کے اعمال انجام دے لے، یہ کہتے ہیں متمسک نہیں ہوا عروۃ الوثقی کے ساتھ، یہ حبل اللہ کے ساتھ متمسک نہیں ہوا. لہذا بعض جگہوں پہ قرآن نے واضح طور پہ کہا اختلاف لازم ہے. پہلی چیز جس میں اختلاف لازم ہے وہ یہ ہے کہ باطل کے اوپر وحدت نہیں ہو سکتی. جہاں پر بھی باطل کی اساس پر وحدت ہو وہ باطل، یعنی اگر وحدت کے قائم ہونے سے باطل تقویت پاتا ہے اور باطل جو ہے وہ حاکم بنتا ہے اور باطل نتائج ہمارے پاس معاشر میں آشکار ہوتے ہیں، اس جگہ پر اختلاف واجب و لازم ہے چونکہ باطل نتیجہ بن رہا ہے. نمبر 2، ظلم کے اوپر کبھی وحدت نہیں ہوتی. یہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں میں ایک بہت بڑی مشکل ہے.
ویسے مقابلہ ریاستوں کے طور پہ آ کے نیشنلزم کی اساس کے اوپر، وطنیت کی اساس کے اوپر ایران، پاکستان یا افغانستان یا عرب اس طرح سے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اقتصاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تحلیل کرنے لگتے ہیں۔ ادھر ہم کہیں گے تمہارے اقتصاد کے اعتبار سے جو تمہاری گفتگو ہے ممکن ہے ہم قبول کر لیں کہ پاکستان کو ایک شے میں نفع ہے، اقتصاد کے حوالے سے نفع ہے، ہم اس نفع کو حاصل کر لیں۔ لیکن جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جیسے یمن کے اوپر سعودی جاہریت اور بربریت اور ظلم کی جو اس نے تاریخ برپا کی، تو ادھر ظالم جو ہے وہ سعودی عرب ہے، اور امریکہ کے ایما و اشاروں کے اوپر مسلمانوں کی تضعیف کے لیے، حق گروہ کی ضعف کے لیے انہوں نے اس جنگ کو مسلط کیا یمن کے اوپر۔ اس جگہ پہ یمن کے لوگوں کی تائید ضروری ہے کہ مظلوم کی تائید کی جائے، عدل کا تقاضا بھی ہے۔ نمبر 2، حق بھی یہی بنتا ہے کہ یمن کی تائید کی جائے، مدد کی جائے اور مذمت کی جائے ظالم کی۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم سیاسی عنوان سے جب موقف کی بات کرتے ہیں تو رہبر معظم کی طرف سے یا حکومت اسلامی کی طرف سے یمن کی آشکار اور واضح طور کے اوپر مدد کی گئی۔ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ عسکری ہم نے مدد کی ہے، واضح طور پہ کہا کہ ہم نے میزائل ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہم اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ ٹکراؤ میں ہیں، اس کا کوئی مطالبہ قبول نہیں کریں گے، سفارتی تعلقات ہم قطع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس اختلاف کے وجہ سے باطل اور ظلم کی مذمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جب رخ ہمارے پاس آتا ہے تو ادھر ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امریکہ میں عالمی سطح کی کانفرنس میں پاکستان کے سربراہ اور پوری کی پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرنے والے خان صاحب وہ واحد بندے ہیں کہ جو یمن کے خلاف سعودی عرب سے وحدت کا ووٹ ڈال کے اور اس کی تائید کر کے آ جاتے ہیں۔ قابل مذمت ہے، شدید قابل مذمت عمل ہے، پوری قوم کو اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ بدترین بشریت کی تاریخ میں یہ عمل جو ہے وہ ثبت ہوتا ہے۔ آخر یہ جو وحدت خان صاحب ایک ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، اس وحدت کے ماوراء ظلم جنم لے رہا ہے۔ کوئی کہے گا آپ کو خان صاحب سے کوئی اختلاف ہے، ہم کہیں گے ہمارے خان صاحب سے کیا اختلاف؟ اختلاف ہمارا ہو سکتا ہے اگر وہ ظلم کی تائید کر رہا ہے، کیونکہ باطل کے اوپر تو نہیں تائید ہوتی، باطل پہ خاموشی بھی نہیں ہوتی، مذمت کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اختلاف جو ہے وحدت ظلم پر باطل ہے، واجب ہے اختلاف کریں۔ وحدت باطل کے اوپر جو ہے وہ باطل ہے، غلط ہے، لازم ہے کہ اس جگہ پہ وحدت کے خلاف کام کریں، توڑیں اس وحدت کو۔ اسی طریقے سے باطل اور گمراہی اور دین کے خلاف، مثلا اپنا فائدہ اٹھانا ہے لیکن دین اس جگہ پہ داؤ پہ لگ رہا ہے، ادھر اختلاف ہمارے لیے برحق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اگر اس کو خلاصہ کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وحدت باطل کو فروغ دے، نتائج باطل نکلیں، اگر وحدت ظلم کا باعث بنے، اگر وحدت فساد کا باعث بنے، اس صورت میں اختلاف لازم ہے۔ جیسے یزید ہے، وہ دین کی نابودی کا باعث بن رہا تھا، اختلاف لازم ہے۔ جیسے کہ بعض یہ متعصب قسم کے خارجی ذہن میڈیا کا آلودہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر حضرت عائشہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف نکلی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ بھی تو حضرت ابوبکر کے خلاف نکلی تھی، دونوں پہ ایک حکم لگائیں۔ اس جگہ پہ ہم کہیں گے اختلاف کا مورد یکساں نہیں ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو خلیفۃ المسلمین ان تمام اسباب جن کو مد مقابل گروہ صحیح قرار دیتا ہے کہ ان کے ذریعے سے خلیفہ بنا جا سکتا ہے، وہ بھی ان کو تائید حاصل ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ لہذا وہ مشترکہ و مسلمہ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین کے خلاف حضرت عائشہ ام المومنین انہوں نے خروج کیا اور قیام کیا۔ لہذا اس اعتبار سے امیر المومنین برحق ہے، اور وہ حق رکھتے ہیں کہ مد مقابل باقی گروہ اس کو جس طرح سے بھی ختم کر سکے، ختم کرنے کی طرف اقدام کرنا چاہیے۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مورد میں
ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی مشخص نہیں، خود اہل سنت اس بات کے پر اختلاف رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو جب پہلا خلیفہ قرار دیا گیا تو آیا یہ خلیفہ بنانے کا معیار قابل قبول ہے؟ متفق ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے بخاری میں کتاب الحبلہ میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حج پہ تھے یا عمرہ حج کا موقع تھا، اس موقع پہ بعض باتیں پہنچیں اور حکومتی کارندے ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت طلحہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت ابوبکر نے خلافت لی تھی، حضرت عمر کے بعد میں ہی خلیفہ بنوں گا۔ ایک تو دونوں بنی تیم سے تھے اور اس طور پہ بھی وہ سوچ رہے تھے کہ اگر میرے قبیلے سے پہلے ایک خلیفہ آ گیا تو میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں، اس لیے شدت سے ان کی خواہش تھی۔ اس کا بیان پہنچ گیا حضرت عمر تک، تو حضرت عمر نے شدت کے ساتھ اس بات کو رد کیا، کہا کہ وہ تو جو بیعت ہوئی تھی حضرت ابوبکر کی وہ فلتہ تھی، اچانک حادثاتی طور پہ بیعت ہو گئی، تو یہ بھی یہ کہتے میری بھی اچانک حادثاتی طور پہ بیعت ہو جائے کر لی جائے گی، اس کے بعد میں امت کو منا لوں گا۔ حضرت طلحہ کا یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ پلان تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ جو فلتہ کے طور پہ بیعت ہوئی تھی وہ فلتہ والی بیعت قابل قبول نہیں ہے، لہذا حضرت ابوبکر کے ہاتھوں پہ جو بیعت ہوئی تھی وہ تو حادثاتی بیعت تھی۔ اس کے بعد معاشرہ چند مراحل طے کرنے کے بعد، چند مہینوں کے بعد آہستہ آہستہ اس میں وارد ہوا، اور جو مد مقابل مخالف گروہ تھا وہ اپنی اقلیت کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اسے دبایا گیا، قوت ان سے چھینی گئی، یہاں تک کہ وہ اقلیت بن گئے۔ جب اقلیت بن گئے تو ان کو خاموش بقائے اسلام و عالم اسلام کی بقا کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے خاموشی اختیار کرنے پڑی اپنے موقف میں فقط۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دونوں معاملات یکساں معاملات نہیں ہیں، کہ اس جگہ پہ حضرت عمر نے یہ بات بیان کی کہ میں ابھی اعلان کرتا ہوں، تو عبد الرحمن بن عوف انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں ادھر آپ نے خطاب کیا تو انہیں سمجھ ہی نہیں آنی، بعض کو سمجھ آئے گی بعض کو سمجھ نہیں آئے گی، آپس میں بحثیں کریں گے اور مسائل پھر بگڑ جائیں گے، لہٰذا انہیں واپس جانے دیں۔ مدینہ میں جو عقل و شعور رکھنے والے افراد ہیں ان کے درمیان آپ خطاب کریں تو پھر اس فلتہ والی بیعت کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر کے بعد جو بیعت فلتہ ہے، حادثاتی بیعت، اس کا دروازہ اہل سنت نے بھی بند کر دیا، لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مد مقابل وہ حقیقتاً اول جو خلیفہ ہیں ان کی بیعت اچانک ہوئی۔ نمبر 2، اس وقت سب نے بیعت فوراً نہیں کر لی۔ نمبر 3، امیر المومنین علیہ السلام ان کے پاس قوت موجود تھی اور وہ مد مقابل جو گروہ سیاسی ہے اس عنوان سے اپنے مسلسل کوشش میں تھے کہ اپنے حق کو وہ حاصل کر لیں، لہذا امیر المومنین علیہ السلام وہی برحق خلیفہ تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں، انہوں نے حاصل کیا۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض اس طور پہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں وحدت تو یہ ہے کہ خلیفہ جو بن چکا ہے اس کے خلاف قیام نہ کیا جائے، اس کی تابعداری کی جائے، قانون کے تحت ہم آگے بڑھیں اور قانون کے اعتبار سے ہم مسائل کو حل کریں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کیوں خلیفہ کے خلاف ایک اقدام کیا اور خروج کیا، قیام کیا؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا قیام نعوذ باللہ درست نہ ہوا، اور یہ بعض خارجی ذہن آج بھی میڈیا کے اوپر یہ ایک زہر سے آلودہ کرتے ہیں، اس فکر سے آلودہ کرتے ہیں فضا کو کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کو وحدت قائم کرنی چاہیے تھی، ادھر بھی وہی مسئلہ ہے کہ وحدت ہر پہلو سے نہیں ہے۔ یزید سے وحدت کا مطلب ہے دین کی نابودی، یزید سے وحدت کا مطلب ہے کہ فسق و فجور کی حکومت، یزید سے وحدت اور اس کی بیعت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام امور کو حلال بنا کے معاشرے کے اندر نافذ کر دیا جائے۔ ایک یہ ہمارے پاس اختلاف، یعنی دین کی تباہی، حق کے مقابلے میں کوئی وحدت نہیں ہے، اس جگہ اختلاف لازم ہے۔ دوسرا، یزید جو ہے وہ غیر قانونی حاکم تھا، کیونکہ معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو حاکم نہیں بنائے گا، لہٰذا عالم اسلام میں اکثریت اس کے ماتحت بھی نہیں آئی، اس نے لشکر بھیجنا شروع کر دیے، مثلا عبداللہ بن زبیر نہیں اس نے قبول کی حاکمیت،
مدینہ منورہ ادھر صحابہ تابعین نے نہیں قبول کی، سوائے عبداللہ بن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، انہوں نے برملا طور پہ بیعت کر لی، لیکن مکیہ نے قبول نہیں کی، کوفہ آ جائے قبول نہیں کی۔ اس لیے اکثریتی جو مسلمان ہیں وہ چونکہ ویسے ہی غیر قانونی حاکم تھا، قانونی تو اسے حق نہیں ہے، پھر جمہوری حاکم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ امت نے قبول کیا ہو، وہ بھی یعنی وہ جو دیگر حق ایک معیار حکومت اور خلافت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جو معیارات صادر ہوئے، اگر ہم اس کے مقابل جو امت میں بعض طریقے رائج ہو گئے اس کی پر بھی پرکھیں تو یزید حاکم نہیں بنتا۔ ایسا جب یزید حاکم ہی نہیں بنتا تو پھر یہ بات بھی باطل ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا اختلاف کرنا لازم بھی تھا اور برحق بھی تھا۔ اختلاف کا آپ نے جب یہ مورد دیکھ لیا تو نہج البلاغہ سے ہم ایک آج مورد پڑھ پائیں گے چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہر جگہ پہ اختلاف وہ مذموم ہے سوائے اس مورد کے کہ جہاں پہ وحدت کے قیام سے ظلم جنم لیتا ہے، جہاں پہ وحدت کے قیام سے حق پامال ہوتا ہے، وحدت کے قیام سے دین تباہ ہوتا ہے۔ ادھر آخری ایک نقطہ کہ انشاءاللہ اگر یہ ذہن میں رہا تو اگلے درس میں اس کو طولانی طور پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک مشکل بعض جگہوں پہ پیش آ سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک عمل انجام پاتا ہے اور اس میں چند اہداف سامنے آتے ہیں، مثلا ایک وحدت کے قیام سے ممکن ہے اقتصادی فائدہ تو امت کو ہو رہا ہے، وحدت اگر قائم ہو اسلامی معاشرے کو، عالم اسلام کو بڑے پیمانے پہ اقتصادی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جہاں اقتصادی فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ دینی ضرر پہنچ رہا ہے، یعنی دین پامال ہو رہا ہے، دین رخصت ہو رہا ہے، دین نابود ہو رہا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ ایک طرف سے دیکھیں تو فائدہ ہے، ایک تو دوسری طرف سے دیکھیں تو وحدت کا نتیجہ وہ خطرناک اور مضر ہے، تو اس جگہ پہ کیا عمل انجام دیا جائے؟ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اگر ہم اختلاف کریں تو اختلاف کرنے سے حق بات تو ابھرے گی، اور حق بات ابھرے گی تو وہاں پہ اہل حق بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہوں گے، اور اگر اس جگہ پہ اختلاف نہ کیا جائے تو باطل نظریہ، باطل جو ایک نظام ہے یا ایک باطل تفکر ہے وہ بھی پھیلتا جائے گا اور ظلم و ستم بھی ادھر قوی ہوتا چلا جائے گا۔ بس ایک طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف ہو، لیکن دوسری طرف سے اختلاف کریں تو جانیں ضائع ہوں گی، اختلاف کریں تو وہ جو قلیل اہل حق ہے وہ دبا دیا جائے گا، اگر اختلاف کریں تو سارے شہید ہو جائیں گے، اختلاف کریں تو جینے کا وہاں پہ حق ہی قائم نہیں رہے گا، اور کوئی بھی نہ دین محفوظ نہ دیندار محفوظ۔ اس جگہ کیا کریں؟ ایک طرف تو ہے کہ وہ وحدت جو باطل کی اوپر وہ غلط، ادھر اختلاف ضروری تھا، لیکن اختلاف کو جنم دے تو یہاں پہ یہ ضرر پہنچ رہا ہے، تو اس جگہ پہ کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں تزاحم۔ تزاحم کی بحث ہمارے پاس فقہی طور پہ ہے، فقہی طور پہ تزاحم اسے کہتے ہیں کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے، وہاں پہ ایک مسلمان ڈوب رہا ہے، آپ نے 4 رکعت اگر نماز پڑھی تو وہ ڈوب کے مر جائے گا۔ اب نماز کو توڑیں تو توڑنا حرام ہے، اس کی مدد نہ کریں اور وہ مر جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ دو میں اب 2 واجب ہو گئے، جان بچانا بھی واجب ہے، نماز پڑھنا بھی واجب ہے، دو میں سے ایک کو انجام دے سکتے، دونوں کو انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے وحدت کے مورد میں دونوں کے نفع نہیں حاصل ہوتے، اقتصادی نفع حاصل کریں مذہبی نقصان ہے، دینی نقصان ہے، دشمن کا مسلط ہونا ہے بالفرض، لیکن اگر ہم دشمن کو بگاتے ہیں اقتصادی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اختلاف کریں تو ٹھیک ہے، باطل کے خلاف آواز بلند ہوگی اور اہل حق آستہ آستہ جمع ہوں گے، لیکن اگر اختلاف کریں تو دوسری طرف سے جان کو خطرہ موجود ہے، یعنی جان کا خطرہ ضرر میں ہے، باطل کا آواز اٹھانا نفع میں ہے کہ باطل آزادی سے نہیں اٹھ سکے گا، یہ ٹکراؤ پیدا آپس میں ہو جاتے ہیں۔ تو بالفاظ دیگر ہم نماز والی مثالیں تو یہ تزاحم ہے کہ دو میں سے ایک کو حاصل کر سکتے ہیں، دونوں کو نہیں۔ تو ادھر اہم اور مہم کی بات آ جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑے جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر دقت ان علماء سے بحث کے دوران جائیں تو یہاں پہ بات پہنچ جاتی ہے، اہم اور مہم۔
وہ کہتے ہیں کہ اہم یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن اس ٹائم اہم یہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اہم نہیں ہے، یہ اہم ہے۔ مثلا یہ کہے گا کہ نہیں، تشیع کی جان بچانا اور دشمن کے جو کٹ پتلی حکمران ہیں ان کے آنے کا دروازہ بند کرنا ریاست کے اندر، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کہیں کہ نظام امامت کو لے آؤ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، نظام امامت یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی کوشش کرو گے بالآخر آئے گا انہی کا بندہ۔ آپ کے آنے سے ایک کو ہٹائیں گے دوسرا ساز آ جائے گا، دوسرے کو ہٹائیں گے تیسرا آئے گا، کیونکہ نظام، سسٹم، چہرے، اداروں کی پر بیٹھے ہوئے متعین بندے سارے انہی کے، اس جگہ پہ تو قربانی سے وہ لوگ جائیں گے۔ لہذا ادھر اہم مہم کی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ جب اہم مہم کی بات آئے تو اس کی تشخیص ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثلا نماز اور جان بچانے میں تو واضح ہے، نماز جس نے پڑھی اور وہ مر گیا تو یہ قاتل شمار ہوگا، لازم و واجب ہے کہ نماز چھوڑے اور ترک کرے، توڑ دے نماز کو۔ قضا ہوتی ہے، قضا ہونے دے، اس کی جان پہلے بچائے، مہم تر ہے مومن کی جان بچانا۔ یہاں پہ ایک ضابطے کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن ایک خطبہ ضرور پڑھیں گے امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ عدل کا قیام بقیہ نفع جات سے بڑا نفع ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن عدل جن کے ہاتھوں قائم ہو سکتا ہے وہ اہل عدل ہی ہیں، اور اہل عدل ہی دیندار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایسا مورد ہے، اس مورد کے مد مقابل صرف ایک صورت اہم ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے قیام کیا تو وہ اہل حق جماعت وہ بھی نابود ہوگی، اور اہل حق جماعت سے جو دین کا تحفظ اور دین کا نفاذ ہونے کی ایک توقع اور امید اور امکان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور دین میں تحریف بھی ہو جائے گی، اور اب وہ کسی کو پھر کھڑے نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس جگہ پہ لازم ہے کہ تدبیر کریں۔ تقیہ ایک تدبیر ہے، تقیہ الہی تدبیر کا نام ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں مومن آل فرعون کا تذکرہ ہے۔ یا ہجرت کریں، اس سرزمین کو تلاش کریں جہاں پہ اللہ کا نظام قائم کر لیں۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو آج ہونی تھی، بہرحال اب ہم اس کو اگلے ہفتے میں منتقل کرتے ہیں کہ کیا اس صورت میں ہم اختلاف کو برپا کریں، کیونکہ شخصاً تو واجب ہے اختلاف کرنا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اجتماعی تحرک کے عنوان سے ہم کیسے برپا کریں اس کو ملاحظہ کریں گے۔ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے اختلاف کے اسباب میں ایک کو پڑھتے ہیں کہ معاشرے میں امن و ایام کے قیام کی خاطر اختلاف، ایک دفعہ قیام کی خاطر وحدت ہوتی ہے، ایک دفعہ آ جاتے ہیں بعض باغی گروہ، ان سے اگر وحدت قائم کی جائے وہ تو ملیا میٹ کر دیں گے ریاست کے اندر جو امن و امان کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں امام کا ان سے شدید اختلاف، اور اس اختلاف کے بعد جنگوں کی صورت میں میدان جنگ کے اندر اختلاف، ہر دو کا جو سبب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے وہ بنیادی طور پہ دو ہیں۔ نمبر ایک، دین کے وظیفے کے اعتبار سے دین کے حکم کو نافذ کرنا۔ نمبر دو، امن و امان، قیام امن و امان معاشرے کے اندر، کیونکہ ہم یہ تفصیل سے جنگیں پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہر لحاظ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پے در پے کئی افراد کو قتل کیا، یہاں تک کہ حجت تمام کر دی۔ آمنے سامنے جب میدان جنگ میں لشکر آ گئے تب بھی امام نے امان نامہ بھیجا، اور امام کے جو بھیجنے والے نمائندے ہیں انہیں بدترین طریقے سے تینوں جنگوں میں شہید کیا گیا، جمل میں، صفین میں، نہروان میں۔ جب اسے شہید کر دیا گیا تو اب تلوار کی لاوچاری، تلوار امن و امان کے قیام کے لیے امام علیہ السلام نے چلائی۔ اس طور پہ آئیں ہم ترجمے کو ملاحظہ بہرحال کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 129 ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا حصہ اس کا ترک کر دیتے ہیں، نیچے والا حصہ ہم صرف پڑھتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ کس قدر دشوار ہے کہ تمہارے سہارے میں چھپے ہوئے عدل کو ظاہر کروں، تمہارے سہارے چھپے ہوئے عدل کو ظاہر کروں، میرے لیے یہ عمل کس قدر دشوار عمل ہے، کیونکہ الگ الگ طبیعتیں، پراگندہ، دل اور دماغ،
اس کو پہلے حصے میں کیا، لیکن ہم اس مورد کو دیکھ رہے ہیں کہ امام نے جو اختلاف کیا اس کی بنیاد اور اس کا سبب کیا امام فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کتنا دشوار ہے میں تمہارے سہارے چھپے ہوئے عدل کو ظاہر کروں، یعنی امام ان لوگوں کے ذریعے سے عدل کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم پر کوئی وحدت نہیں ہو سکتی، اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ میں عدل کو لینا چاہتا ہوں، یا حق میں پیدا کی ہوئی یا کی گئی کجیوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ جو گریں بند گئی ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں حق کے قیام میں کھڑی کر دی گئی ہیں، میں ان رکاوٹوں کو اور ان گروں کو حل کرنا چاہتا ہوں، کھولنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، بس حق کا قیام۔ امام کے اختلاف کی وجہ کیا کہ میں عدل قائم کروں، اختلاف کیا ہے؟ حق قائم کروں۔ پھر آگے فرماتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہوئے، یا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہوئے، بار الہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم سے جنگ و پیکار کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، کہ جو بھی ہم نے یہ جنگ اور پیکار کی ہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں تسلط و اقتدار کی خواہش تھی۔ ہم نے تسلط اقتدار اصلاً امام کے آپ فرامین پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو حکومت اور اقتدار اور منصب ہے اور اوپر ایک قدرت حاصل کرنے، میری نظر میں بکری جب چھینکتی ہے تو اس کی ناک سے جو مادہ اور پانی نکلتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حکومت اور اس کا منصب یہ میری نظر میں پستر ہے، یا وہ جوتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ اس حکومت سے میرے لیے برتر ہے۔ یا امام فرماتے ہیں کہ وہ کیڑا جو پودے کو لگ جاتا ہے اور پتوں کو سونڈی جو ہے وہ کھاتی ہے یا کیڑا کھاتا ہے، اور کھانے سے جو ذرات نیچے گرتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ ذرات میری نظر میں زیادہ قیمتی ہیں تمہاری اس حکومت سے۔ لہذا تسلط اور اقتدار امیر المومنین علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی۔ فرماتے ہیں یا مال دنیا کی طلب، کہتے ہیں مال دنیا کے لیے میں یہ نہیں لے رہا، جیسے کہ ہمارے ہاں تو ہر پارٹی آ کے مال دنیا کے لیے کام کرتی ہے، اسے مال دنیا چاہیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بار الہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہ میں نے تسلط اور اقتدار کے لیے نہیں کیا، میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہ میں نے مال دنیا کی طلب کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ اس لیے کیا تھا۔ یہ جو امام نے جنگ لڑی، یہ جو امام نے باغی گروہ سے اختلاف کیا، یہ جو امام امت کے درمیان گروہ لے کے اختلاف کرنے کے لیے ان مد مقابل گروہوں کے پہنچ گئے اور ان سے کسی قسم کی وحدت کو امام نے قبول نہیں کیا، فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ ہم دین کے نشانات کو پھر ان کی جگہ پہ پلٹا دیں۔ یہ جو دین میں گڑبڑ اور دین میں کجرویاں پیدا ہوئی ہیں، ٹیڑھا پن پیدا ہوئے، اسے ہم دوبارہ واپس لیں، سیدھا کر دیں دین کے نشانات کو، اور تیرے شہروں میں امن و امان کی صورت پیدا کریں۔ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ میرا، یہ اختلاف، یہ میں امن و امان قائم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تیرے ستم رسیدہ بندوں کو کوئی کھٹکا نہ رہے۔ یہ جن کے اوپر ظلم و ستم انہوں نے برپا ہے، ان کے دل میں اب ایک اطمینان کی صورت تو پیدا ہو، انہیں کھٹکا نہ لگا رہے، آج مال لوٹ لیا، آج جان چلی گئی، آج جو ہے یہ فتنہ برپا ہو گیا، کھٹکا نہ رہے، اور تیرے وہ احکام پھر سے جاری ہو جائیں جنہیں بیکار بنا دیا گیا تھا۔ میں تو تیرے ہی احکام الہی کو بار الہ وہ نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں پہلا شخص ہوں جس نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے حکم کو سن کر لبیک کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی نماز پڑھنے میں مجھ پر سبقت نہیں کی۔ اے لوگوں، اب لوگوں کے ساتھ خطاب فرماتے، تمہیں یہ معلوم ہے کہ ناموس، خون اور مال غنیمت اور نفاذ احکام شریعت اور مسلمانوں کی پیشوائی کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کو انجام دینے والا ایک بخیل حاکم ہو۔ بخیل جو ہے وہ مال کے اعتبار سے بھی تو جان کی، نہ اپنی جان دینا چاہتا ہے اور نہ مال خرچ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں بخیل حاکم یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کی جان اور ناموس کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کی جان داؤ پہ لگے گی تو وہ جان تو دینا ہی نہیں چاہتا، تو دوسروں کی جان کیسے بچائے گا۔ بخیل مال سے غریب اور ستم کا شکار جو افراد ہیں ان کی داد رسی نہیں کر سکتا، کیونکہ مال ہی نہیں خرچ کرنا چاہتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کیونکہ بخیل حاکم یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا دانت مسلمانوں کے مار پر لگا رہے گا، وہ تو اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کے مسلمانوں کا مال اکٹھا کرے گا، اور نہ کوئی جاہل حاکم بن سکتا ہے کہ وہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ لوگوں کو کر دے گا، یعنی ممکن ہے اقتصادی فائدہ دے دے، ممکن ہے کہ لوگوں کی جان کی تحفظ کا باعث بن جائے، لیکن خود جاہل دین سے وہ تو لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جائے گا۔ یہی آج ہمیں اپنے تمام عالم اسلام میں مشکل کا سامنا ہے۔
اگر ایک ایسا حاکم آ جائے مسلمانوں کے مالی یا جانی فائدے میں ہے تو اندر سے سیکولر ہے، ملحد ہے، پوری امت کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر ہم گمراہ جو ہے اس بندے کو نہ لے کے آئیں، دیندار بندے کو لیں، وہ کرپٹ نکلتا ہے۔ ویسے تو اصل مشکل ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک ہی فرد میں خامیاں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ آل راؤنڈر لے کے آتے ہیں۔ آج کے کرکٹ کی اصطلاح جو، کیونکہ خان صاحب معروف شخصیت بن چکے ہیں ہمارے مکتب کے افراد میں، اور جذباتی والہانہ ان کے ساتھ عقیدت ہے، تو یہ کرکٹ کی اصطلاحات اچھی سمجھ آتی ہیں۔ یعنی برائیوں کے مجموعے میں آل راؤنڈر ہے، گمراہ بھی ہے، یعنی اسے نہیں پتا کہ حکومت الہی اور دین الہی کس طریقے سے اجرا ہونا یا کیسے چلنا، گمراہ ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ وہ نااہل بھی ہے حکومت کے اعتبار سے، وہ مسلمانوں کے جان اور مال کے اعتبار سے اپنے آپ کی قربانی کو پیش کرنے والا نہیں ہے، اور سازشی عناصر میں استقامت دکھانے والا نہیں ہے۔ کرپشن سے اندر اس کا پورا وجود گھرا ہوا ہے، لہذا تمام برائیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ اور نہ کوئی کج خلق جو اپنی تند مزاجی سے چرکے لگاتا رہے، کہتے ہیں وہ کج رو بھی نہیں آ سکتا، یعنی کج خلق، انتہائی سخت دل، جیسے ہٹلر ہو گیا، بد اخلاق، ظالم جابر جیسے صدام اور ایران میں شاہ ہو گیا، یہ بھی نہیں آ سکتے۔ یہ اپنی تند مزاجی سے بگاڑ دیں گے، فتنے برپا کریں گے۔ نہ کوئی مال و دولت میں بہرا روی کرنے والا، یعنی کرپٹ انسان بھی نہیں آ سکتا کہ ابھی ساری جماعتیں مخلوط حکومت بن رہی ہے لیکن سارے کرپٹ حکمران آ کے جم ہوئے ہوئے ہیں۔ ان میں اگر ایک وقت فرقے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ تکفیریوں کو شکست ہو گئی۔ ایک فرد تو دیکھو پہنچ گیا نا، یعنی مومن آل فرعون بالفرض ہم مان لیں آج کا، کیونکہ 2024 کا علی بن یقطین اور امام رضا علیہ السلام کے دور میں یا امام کاظم علیہ السلام کے دور کا علی بن یقطین بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالفرض اگر ہم پہنچ لیں تو ایک کے آنے سے فرعون کا تختہ تھوڑی الٹتا ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ آج ایک آگے اور سب تکفیریوں کو اس وجہ سے، یا دو آگے تو شکست مل گئی۔ وہ جو اکثریت ہے اس جگہ پہ اقلیت کو قبول کر لیتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ ایسے نظام امامت کی بات کریں، کہتے ہیں نہیں اقلیت نے کہاں پہ نظام قائم کرنا ہے، یہ اکثریت کرنے دے گی آپ کو، لیکن جب قومی اسمبلیوں میں اپنے نمائندے کو بھیجنا ہے تو اقلیت کی اساس پہ کہتے ہیں کہ اکثریت کو شکست ہوگی، تکفیری شکست کھا گئے۔ یا یہ جو سیکولر، کیونکہ ایک دشمن نہیں ہے اسلام کا، جس طرح تکفیری اسلام کا شدید دشمن ہے، اس سے سخت ترین ایتھیسٹ اور سیکولر تفکر رکھنے والا فرد ہے، لا دین ہے کہ جو دشمن ہے، وہ اکثریت کو کہتے ہیں ادھر کامیابی ہم نے حاصل کر لی، تو نظام امامت میں بھی تو یہ کامیابی مل سکتی ہے۔ بہرحال کہ کرپٹ انسان جو ہے وہ حاکم ہونے کا اہل نہیں ہے، امام فرماتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ لوگوں کو دے گا اور کچھ محروم کر دے گا، اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا بھی حاکم، وہ دوسروں کے حقوق کو رائیگاں کر دے گا اور انہیں انجام تک نہ پہنچنے دے گا، اور نہ کوئی سنت کو بیکار کر دینے والا، یعنی غیر دیندار جو سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تابعداری کرنے والا نہیں ہے۔ صرف عمرہ اور حج داڑھی مڈوا کے کر لینے سے تو سنت کا پیرو نہیں ہو جاتا، یا دینی ٹچ لگانے سے بھی سنت کا پیرو نہیں ہو جاتا، یا لوگوں کے سامنے سے نمازیں پڑھنے یا ڈیسک پہ استادوں کے سامنے بیٹھنے سے پیرو سنت نہیں ہوتا۔ سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو صلاحیتیں رکھتے ہیں یہ نہیں، چونکہ جو سنت کا پیرو نہیں ہے، سنت ہی کو بگاڑنے والا ہے، وہ سنت کو برباد کر دے گا اور امت کو بھی برباد کرے گا۔ لہٰذا ادھر آپ نے دیکھا بخیل حاکم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جاہل حاکم، یعنی ایک دفعہ جہالت ہے دینی، یہ تو بلا شک و شبہ شامل ہے۔ ایک ہے کہ سیاست کی الف بے سے بھی آگاہ نہیں ہے، وہ جو باطل سیاست ہے اس کے بھی طور طریقے نہیں جانتا، تجربہ ہی نہیں، جیسے خان صاحب کو تجربہ نہیں تھا تو دیکھیں کب جیل سے آتے ہیں نیا تجربہ لے کے آئیں گے تو اپنی پہلے سے بہتر سیاست کرنے کی کوشش کریں گے۔ جاہل، جو جاہل ہے وہ نئی حکومت کا حل، کج خلق، بد اخلاق انسان، تند مزاج، یعنی ہر چیز تندی سے، جیسے مشرف آیا تھا دھماکوں سے، میزائلوں سے، گولیوں سے، قتل و غارت سے، صدام، ہٹلر، شاہ، کج خلق جو ہے تند مزاج حاکم نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے
جو کرپٹ ہے، مال و دولت میں عیاش ہے، بے روی دکھانے والا ہے، عیاش انسان وہ نہیں بن سکتا۔ رشوت خور ہے جو رشوت لے کے ناحق افراد کو حقداروں کی سیٹوں کے اوپر لے کے آنے والا ہے، ناحق فیصلے جو ہیں ان کو حق فیصلہ نمایاں کر کے اپنی راہ ہموار کرنے والا، یہ رشوت خور نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے جو سنت کو بیکار کرنے والے ہیں، سنت کے مخالف ہیں، یہ لوگ بھی حاکم نہیں بن سکتے۔ اس ظلم و ستم کا خاتمہ امام یعنی حکومت کے اندر ان حاکموں کا بند کرنا دروازے چاہتے تھے، یہ اختلاف امیر المومنین علیہ السلام کو تھا۔ لہٰذا جب امام ایسے حاکم کو لانا نہیں چاہتے تو معاویہ بن ابی سفیان جیسے باغی گروہ کے سرغنے سے کس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام وحدت قائم کر سکتے ہیں؟ ان کی نہ راہ درست ہے اور ان صفات کے اعتبار سے وہ حاکمیت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتے، اس لیے یہاں پر اختلاف لازم تھا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔